جو مکہ جائے گی وہ کہاں جائے گی؟ مدینہ المنورہ بھی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سفر سعادت پہ یعنی مکہ شریف کا سفر اختیار کرتا ہے، اس حال میں کرتا ہے کہ پیدل ہی چل پڑتا ہے، لمبا سفر طے کرتا ہے۔ کتنا لمبا سفر طے کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا لمبا سفر طے کرتا ہے کہ چلتے 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 اس کے جوتے جو ہے پاؤں کے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ کتنا لمبا سفر کیا، پتہ نہیں کہاں سے چل کے کس کونے سے جگہ اور وہاں پہنچا، پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، جو اس نے جسم پہ کپڑے پہنے ہیں وہ سفر کی وجہ سے کیا ہوئے پھٹ گئے، کیا ہوئے وہ، جو اس کے بال تھے راستے میں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ کٹا دیتا، بڑھتے بڑھتے بڑھ گئے، گیسو اس کے بڑھ گئے، سب اس کے جو ہے بال بڑھ گئے، راستے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ نہا دیتا، بال جو ہے وہ غبار آلود ہو گئے، مٹی پڑتی رہی۔ جب بندہ پیدل چلتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ ساری مشقت ہے۔ اب بندہ چلتے چلتے پہنچا کہاں پہ؟ مکہ المکرمہ۔ آپ بھی جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچا، پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پر، وہ ایک ہیبت کا ماحول اور اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی وہ جگہ، اور تصور سے کریں کہ میرے مصطفیٰ بھی یہاں کبھی گھومے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تصور کریں ابراہیم علیہ السلام نے جب دیواریں اٹھائی ہوں گی، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ مدد کر رہے ہوں گے، اور کبھی وہ بھی زمانہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ طواف کیا ہوگا، کبھی ایوب علیہ السلام یہاں گھومے ہوں گے، اور بڑے بڑے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ اس مطاف کے اندر گئے ہیں، انہوں نے گرد بیت اللہ طواف کیا ہوگا۔ تو ایک بڑا وہ جو ہے نا وہ بندے کا تصور ہی گم ہو جاتا ہے، بندے کی نظر بڑی پہ گئی۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سفر جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ سفر کیا ہوتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ۔ سفر سے مراد یہی نہیں کہ بیت اللہ کا سفر ہو، کوئی بھی سفر آپ کریں نا، یہاں سے لادھے سے جائیں یا پنڈی جائیں تو یہ بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اگر لادھے سے پنڈی کا سفر جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے، تو سفر ہو حرم مکہ کا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کا سفر ہو تو پھر کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بندہ پہنچتے پہنچتے جوتے ٹوٹ گئے، سار کے بال بڑھ گئے، کپڑے پھٹ گئے، اور بھوکا پیاسا سفر کرتے کرتے تھکا ماندہ اللہ کی تلاش میں نکلا ہوا، تو پہنچ گیا بیت اللہ شریف، وہاں پہنچا تو اب کیا ہے؟ کلیے کے مطابق اس کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ کلیے کے مطابق دعا کیا ہونی چاہیے؟ سفر جو کر کے گیا، اتنا سفر کیا، جوتے ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، سر کے بال بڑھ گئے، اتنا سفر کیا کہ قدم قدم کے اوپر چور ہو گیا جسم اس کا، اتنا تھکا ماندہ پہنچا۔ کلیہ کیا ہے؟ ایسا مشقت والا بندہ جو اس کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اور پھر ہے بھی جگہ کون سی؟ بیت اللہ شریف۔ دعا کیا ہونی چاہیے؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس بندے کی دعا قبول نہیں۔ یہ میں سب سے پہلے بات کرنے لگا ہوں، سن لیجیے۔ فرمایا اتنی مشقت یہ اٹھا کے بیت اللہ میں پہنچا تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس نے کہا؟ رسول کریم نے فرمایا۔ کسی مولوی کی قصہ کہانی اور افسانہ نگاری نہیں کر رہا، میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، جو زبان کیا کہتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس زبان سے خدا کے کلام کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ان کی رنگت بدل گئی کہ یہ کتنا لمبا سفر کرنے والا شخص جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہے۔ اب وہ سوال طلب اور تعجب خیز نظروں سے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہے؟ اتنا لمبا سفر کرنے والا آدمی جو ہے وہ دعاؤں کی قبول ہونے سے معروم ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اب رسول کریم نے جب اپنے صحابہ کا تعجب دیکھا تو فرمایا سنو صحابہ، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ سنیے، آپ بھی سنیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مطعمہ حرام، لفظ سنے آپ نے؟
کیا میں نے بولے مطعمہ حرام، فرمایا حرام کھاتے کھاتے یہاں پہنچا، دعا کیسے قبول ہو؟ پھر کوئی مصطفیٰ نے فرمایا ملبسہ حرام، فرمایا جسم پہ جو کپڑا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام کا، فرمایا دعا کیسے قبول ہو؟ فرمایا مشربہ حرام، فرمایا جو پیتے پیتے یہاں پہنچے وہ بھی حرام پیا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیا پتا چلا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کی بنیاد ہے حلال کھانا، حلال پہننا اور حلال پینا۔ مطلب کیا؟ جو سفر آپ اختیار کرنے جا رہے ہیں اس میں حلال کا پیسہ ہی استعمال ہے، ورنہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کو رد کیا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کو کیا کیا؟ بات سمجھائیے آپ؟ جو پیسہ آپ نے اس میں استعمال کیا اس کی حلت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا حق مار کے بیت اللہ کا طواف مت کرنے جائے، کسی کا مال چھین کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے مت جائیں، کسی کے اوپر ظلم و ستم کر کے دغا فریب جھوٹ اور کسی بھی طرح سے کسی بندے کا مال کو نقصان پہنچا کے اگر اللہ کے گھر میں کوئی چلا بھی جائے تو مصطفیٰ کہتے ہیں اس کی دعا قبول کیا پتہ چلے؟ سب سے پہلے کیا بات پتہ چلے کہ یہ سفر ہے حلال چیز کا، اور حلال کے ساتھ ہی سفر ہے۔ حلال کی طرف جا رہے ہو تو جتنا کچھ اس میں خرچ کرنا ہے وہ سارا کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا استعمال۔ اب اس کو دوسرے لفظ میں بیان کروں تو یہ سفر ہے تقوی کا۔ یہ سفر ہے کس کا؟ تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے کس بات میں؟ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام کام کرنے سے، ساری باتوں میں اللہ سے ڈرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ ساری باتوں میں اللہ سے ڈرنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ تو جناب بابا یہ سفر ہے تقوی شریف کا۔ اب اس کو اور آسان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر جا رہے ہیں آپ کرنے تاکہ اللہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ یہ سفر ہے متقی بننے کا۔ یہ سفر کیا ہے؟ اور قرآن نے یہ کہا کہ سب سے بہتر جو ذات راہ ہے نا مکہ اور مدینہ کا، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ سب سے بہتر جو ذات راہ ہے نا، یعنی جو راستے میں جو چیز آپ کے پاس ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، وہ پیسہ نہیں آپ کا، وہ آپ کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس سارے یہاں رہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے جو بہتر چیز آپ کے ساتھ جا رہی ہے اور جو واپس آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم کیا کر رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم طواف کرتے کرتے رک گئے۔ نبی علیہ السلام طواف کرتے کرتے کیا ہوئے؟ اچانک رک گئے، اور آپ نے کعبہ شریف کو مخاطب کیا، بیت اللہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اے کعبہ، تجھ سے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان کا مال، مسلمان کی جان اور مسلمان کی عزت اے کعبہ تجھ سے زیادہ کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ مطلب کیا؟ یہاں آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، یہاں آپ لوگوں کا مال چھینے اور پھر سفر کون سا نکل پڑے؟ ہر سال ایک پھیرا لگائیں بیت اللہ شریف کا، تو رب العالمین ایسے طواف سے راضی جو مسلمانوں کا خون نچوڑ کے اور جو جناب والا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے سفر کیا جائے، ایسا سفر اللہ کی بارگاہ میں قبول
بات میری سمجھ آ گئی جناب آپ کو کہ اس سفر کے اندر جو ہے آپ جو ہے حلال سفر پہ جا رہے ہیں اور جو چیز استعمال کرنی ہے وہ بھی کیا کرنی ہے، تب یہ قبولیت کی سند ہے نبی علیہ السلام کی طرف۔ اس لیے دغا فریب جھوٹ سارا کچھ جو ہے نا، اور دوسری بات یہ نہیں اس کا مطلب کہ میں کعبہ شریف کی طرف جاؤں تو وہاں ہر چیز ٹھیک ہو جائے، واپس آؤں پکڑ کے آؤں تو پھر اسی زندگی میں آ جاؤں۔ متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو یہاں بھی متقی ہے، جو وہاں بھی متقی ہے۔ یہ نہیں کہ سفر بیت اللہ کا ہو تو متقی بن جاؤں، واپس آؤں تو پھر وہی جو ہے نا وہ دوبارہ زندگی میں لوٹ آؤں، تو ایسے بندے کو متقی نہیں کہتے۔ تو جناب بابا یہ آپ کے سفر کا مقصود ہے کہ آپ سفر کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ سفر ہے بندے کو متقی بنانے والا، یہ سفر کیا ہے بندے کو اور پرہیزگار بنانے والا۔ اب یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے نوجوان جاتے ہیں تو وہاں ان کا مقصود ہوتا ہے سیلفی بن جائے، تصویریں بن جائے مطاف میں بیت اللہ کی طرف، حتیٰ کہ اب تو اتنے جو ہے نا وہ کمزور لوگ ہو گئے ہیں کہ سرکار دو عالم کے روضہ پاک کے مقصود بھی ان کی کیا ہوتا ہے، تصویریں ہوتی ہیں۔ تو آپ کا دل تو لگا ہی نہیں اس بارگاہ کی طرف، آپ تو تصویروں میں ہی کھوئے رہے۔ تو یہ بے ادبی نہ کریں، یہ بے ادبی نہ کریں۔ تو جناب والا یہ تھا سفر کے، آپ کے جو سفر کا خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس سفر میں جا رہے ہیں جو سفر بندے کو کیا بنا دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے جلوہ معاملات کے اندر جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کی تربیت کے حوالے سے کچھ دعائیں ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی یہ سارے سفر کی بات ہے، سارے سفر کی بات ہے۔ اب اگلی بات کی طرف چلے کہ آپ جا رہے ہیں عمرہ شریف کرنے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمرہ شریف۔ عمرہ شریف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو واجب کے زمرے میں آتی ہیں۔ جو کس کے زمرے میں آتی ہیں؟ چونکہ آپ نے تقریباً یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 2,30,000 کے اندر جو ہے تقریباً یہ پیکج تیار ہوا ہے، 2,30,000 میں کم و بیش یہی استاد فرما رہے ہیں۔ 2,30,000 روپیہ دے کے آپ جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کے سفر کے اوپر، تو اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو اس سفر کی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے، میں کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ مسئلے کی اہمیت وضاحت کرنا مقصود ہے۔ یہاں 41 یا 40 بندے بیٹھے ہیں تو شاید اس میں سے 4 یا 5 یا 6 یا 10 بندے ہوں گے جس کو عمرہ شریف کے فرائض اور واجبات کا پتہ ہوگا۔ اللہ کے یاد رکھیں میری بات، جو فرض ہوتی ہے نا چیز فرض، اس کے بغیر کوئی عبادت ادا ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ آپ سیکھے بغیر عمرہ شریف کو سیکھے بغیر چلے گئے نا تو آپ نے سفر تو کیا لیکن طبیعت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں۔ سفر کیا آپ نے کس کے مطابق؟ اپنی طبیعت کو راضی کرنا مقصود تھا کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا، بیٹھوں گا، اٹھوں گا، کھاؤں پیوں گا، دیکھوں گا، نظارے کروں گا، واپس آ جاؤں گا۔ عبادت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی ہوتی ہے؟ جو کام اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ عبادت تب بنتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کیا جائے، ورنہ وہ چیز عبادت نہیں بنتی، ورنہ وہ عبادت عادت ہو جاتی ہے، طبیعت ہو جاتی ہے، آپ کی اپنا مزاج ہے، عبادت کے درجے میں وہ نہیں جائے گی۔ مثلا اس کی مثال دیتا ہوں، آپ ہر روز جو ہے وہ اپنے گھر میں گوشت استعمال کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، جانور بکری ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ ایک روٹین ہے، لیکن یہی کام جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں تو ان دونوں ذبح کرنے کے اندر فرق ہے کہ نہیں؟ وہ کیا بنی؟ عبادت۔ وہ کیا بنی؟ اور یہ جو روٹین میں آپ کر رہے ہیں ذبح، بے شک یہ بھی آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقام اس قربانی جیسا، چونکہ وہ مخصوص دنوں میں کی گئی
اور وہ شرائط مد نظر رکھ کے کی گئی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی گئی، تو اس کا نام کیا بنا؟ عبادت۔ اس کا نام کیا بن گیا؟ عبادت۔ جبکہ روٹین میں آپ نے گوشت خریدا، ذبح کیا، تو اس کا درجہ وہ والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے، لیکن وہ گوشت عبادت ہے، وہ گوشت کیا ہے کہ نہیں؟ بات ایسے ہی جی۔ اس میں ایک دوسری آج کل یہ ورزش لوگ کروا رہے ہیں، یوگا، وہ بھی نیچے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی ماتھا نیچے ٹیک لیتے ہیں، لیکن مسلمان جب زور کا وقت آئے گا تو وہ رکوع کرے گا تو وہ اس کی کیا ہوگی؟ سجدہ کرے گا تو وہ کیا بنے گی؟ عبادت۔ نیچے وہ بھی ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ورزش اور عادت ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے، طبیعت اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ اب سنیے، یہ اتنا بڑا آپ سفر کرنے جا رہے ہیں، اس کو بغیر سیکھے نہ جائیے گا، ورنہ آپ کا سفر ہوگا، ثواب بھی ملے گا، لیکن عبادت ادا نہیں ہوگی۔ آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اب سنیے جناب، اس میں 2 فرض ہیں۔ عمرہ شریف کے اندر کتنے فرض ہیں؟ میں موٹی موٹی باتیں بتانے لگا ہوں آپ کو، تفصیل اس کی زیادہ ہے۔ میں اب وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو چیزیں آپ کو یاد رہ سکیں گی، جو چیزیں آپ کو کیا رہ سکیں گی؟ یاد رکھنا آسان ہوگا۔ آپ کے ساتھ علامہ صاحب ہیں، ان کو تفصیلات سے بھی آگاہ ہوں گے، یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں یہ بتا دیں گے، موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں اپنے ٹائم کے اندر۔ عمرہ شریف جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 2 واجب ہیں۔ اب فرض میں کیا ہوتا ہے اور واجب میں کیا ہوتا ہے؟ فرض یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ عبادت ادا ہی نہ ہو سکے، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گا، عبادت نہیں۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ 2 کام جو فرض کے زمرے میں آتے ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے جی احرام باندھنا۔ ان میں سے پہلا کام کون سا ہے جی؟ اب یہاں سے آپ کا، جب میں نے احرام باندھنے کی بات کی، تو یہاں سے عمرہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، عمرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا فرض جو عمرے کا ہے وہ کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ اب احرام باندھنے کی آگے تفصیلات ہیں، میں وہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ احرام مرد کے لیے 2 ان سلی چادریں ہیں، مرد کے لیے 2 بغیر سلی نہ ہوں، اگر سلی ہوگی تو وہ احرام نہیں ہوگا، وہ احرام نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں رہا۔ اللہ اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بغیر سلی ہوئی چیز پہنے، تب یہ اس کا نام کیا بنے گا؟ احرام۔ تب اس کا نام کیا بنے گا؟ اب میں یہاں مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، اس کا نام کیا ہے؟ احرام۔ آپ میں نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں تھوڑا سا کھڑا ہونے لگا ہوں تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی چیز سمجھا سکوں اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ۔ احرام آپ نے باندھ لیا، احرام جو ہے وہ آپ نے باندھنے کا ارادہ کیا۔ مرد کے لیے احرام کیا ہے؟ 2 ان سلی چادریں، 2 کیا؟ ان سلی چادریں۔ ایک چادر وہ جو ہے بطور تہمت استعمال کرے گا، اور دوسری چادر وہ کیا کرے گا؟ یہاں اپنے ایسے کر کے کیا کرے گا؟ اوپر لے لے گا۔ یہ احرام کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب احرام کا معنی سنیے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ 2 چادریں مرد نے پہن لی نا، تو آپ اس پر کچھ کام کرنے حرام ہو گئے، اس پر کچھ کام کرنے کیا ہو گئے؟ یہ مجھے دے، یہ آگے کھولے اس پر۔ جب آپ نے یہ 2 چادریں پہن لی مرد نے، اس پر کچھ کام کرنے اب منع کر دیے گئے۔ کیا کر دیے گئے؟ اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ احرام، یعنی حرام کرنے والا۔ احرام کا معنی کیا ہے؟ بس جی اس کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ پہننے کے ساتھ آپ پر کچھ کام حرام کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ جائز ہوتے ہیں، پہلے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پہننے کے ساتھ ہی آپ پر وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اب یہ دیکھیں سلی ہوئی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ان سلی چیزیں ہیں۔ 2 چادریں آپ کو یہاں سے عطا کی جائیں گی، میرے خیال میں دیں گے آپ، اس پیکج کے اندر شامل ہے۔ یہ 2 چادریں
مرد کے باندھنے کا طریقہ تقریباً ہمیں آپ نے سیکھ دیا ہوگا. نیچے باندھنے کا طریقہ یہاں سے آپ نے باندھنا ہے, اس کو ایسے کر کے یعنی پیچھے سے لے کے جانا ہے. آپ نے یہاں سے لیا اس کو, ایسے کر دیا آپ نے اس کو, اس کے دونوں پہلو آپ نے جوڑ لیے. یہاں سے جوڑنے کے ساتھ ایسے کر لیں آپ اس کو, اور یہاں سے ایسے کر کے یہ ایسے اس کو ایسے کریں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایسے کر لیا, اور یہاں کر کے یہاں سے کر کے آپ نے یہاں اس کو ایسے کیا کریں. ٹھیک ہے, آگے سمجھ. یہ آپ کا نیچے والا ہو گیا. اوپر والی ایسے چادر لے رہے ہو, یہ آپ نے لے لی ہوگی. دونوں کندھے آپ نے جو ہے وہ, ایک وقت آئے گا جب آپ کو ایک کندھا کھولنا, آگے بتاؤں گا, آگے بتاؤں گا. یہ رکھیں, یہ آپ نے احرام باندھ لیا. ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور ہے, اس کو جتنی دفعہ مرضی چاہے استعمال کر لیں. آپ کو ضرورت پیش آئے گی, میں بھی بتاتا ہوں آگے چل کے, کہ اس کو جتنی دفعہ چاہے 100 دفعہ استعمال کریں, 100 عمریں کریں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. چاہے اس کو واپس لے پھر اسی کو پہن کے چلے جائیں. ایک مسئلہ اور, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جب یہ ناپاک ہو جائے پھر دھونا ضروری ہے. اگر یہ ناپاک ہو گیا تو پھر تو دھونا ضروری ہے. باقی زندگی میں 1000 دفعہ آپ اس کو کیا کریں, 1000 دفعہ. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کہ یہ احرام جو ہے آپ نے جب باندھ لیا تو باندھنے کے ساتھ کچھ چیزیں آپ پر کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. اگر وہ کام آپ نے کیے تو بدلے کے اندر ایک بکرا دینا پڑے گا. مراد وہ جرمانہ کیا دینا پڑے گا, جرمانہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اب جرمانہ دے, چونکہ اس نے میری منع کی ہوئی چیز کو منع نہیں سمجھا, تو وعدہ دینا پڑے گا. جی اچھا جناب, جب آپ یہاں سے احرام یعنی اب اگلی اس کے ساتھ اگلا مسئلہ, یہ فرض ہے پہلا. یہ کیا ہے, پہلا فرض ہے احرام باندھنے کا. جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ میرا سوال ہے کہاں سے باندھو, کدھر سے باندھنا ہے؟ گھر سے باندھ لو. ہاں جی باندھ لو, اپنے گھر سے باندھ لو. نہیں باندھا, ایئرپورٹ کے اوپر جگہ بنی ہوتی ہے, ایئرپورٹ کے اوپر جگہ بنی ہے, وہاں پہ واش روم بھی بنے ہیں, یہ وہ ہر چیز بنی ہے, غسل بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے باندھ لیں. نہیں باندھا, ابھی اور گنجائش ہے؟ ہاں جی ہے. اور ابھی کہاں سے باندھوں؟ جہاز کے اندر بھی جا کے باندھ سکتے. جہاز کے کہاں تک, اس کو کہتے ہیں میقات. کیا بولتے ہیں لفظ میقات؟ میقات کا معنی کیا ہوتا ہے, مقرر جگہ. میقات کا معنی کیا ہوتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس سے آگے بغیر احرام کے جائیں گے تو عمرہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا, عمرہ نہیں ہوگا, چونکہ آپ نے وہاں سے احرام نہیں کیا. اچھا جی, کون سی جگہ ہے جہاں سے مجھے احرام باندھنا ہر صورت ضروری ہے؟ چونکہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں. میں کہاں سے جا رہا ہوں؟ گھر سے باندھ لیں, نہیں باندھا. ایئرپورٹ پہ باندھ لیں, نہیں باندھا. جہاز میں جائیں, جب جہاز چل رہا ہوتا ہے اوپر سے, دو صورتیں ہیں. اگر سمندر کے ذریعے جا رہے ہیں, سمندر کے ذریعے جا رہے ہیں تو پھر راستے میں میقات جو ہمیں پڑتا ہے نا, جو حدود پڑتی ہے, اس کا نام ہے یلم. کیا نام ہے اس کا؟ تھوڑا مشکل نام ہے. وہاں سے آپ باندھ سکتے ہیں. یہ سمندری راستہ جو استعمال ہوتا ہے. اگر ادھر سے نہیں, آپ جا رہے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے, آپ اڑتے ہیں, جس نے جدہ جانا ہوتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے, وہ جس نے جدہ پہنچنا ہوتا ہے وہ طائف کے راستے سے ہوتا ہوا, راستے میں ایک میقات آتا ہے, اس کا نام ہے قرن المنازل. کیا نام ہے اس کا؟ بولے قرن المنازل. آپ کا جہاز اس کے اوپر سے آگے جا کے جدے پہنچتا ہے. اس جگہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. اس جگہ کے اگر نہیں باندھیں گے تو آپ کا عمرہ آپ کو واپس آنا پڑے گا. اس لیے کوشش یہ کریں, چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض میں کہ بندہ جہاز میں بیٹھتے ہی بعض دفعہ بندے سو بھی جاتے ہیں. بعض دفعہ بندے کیا ہوتے ہیں, احتیاطاً یہی طریقہ سب سے بہتر ہے کہ ایئرپورٹ سے کیا کر دیں, اپنا احرام باندھ, کام ہی ختم ہو, سوئی بھی رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ جہاز میں بتاتے ہیں, وہ جہاز کے اندر جب 10 کوئی رہے تھے 10 منٹ کا فاصلہ, وہ کہتے ہیں 10 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں, آپ احرام باندھ لیں. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی باندھ سکتے ہیں آپ, باندھ. ٹھیک ہے,
2 सूट। अच्छा जी, अब आगे है जी, मैंने एहराम बांधना है तो क्या गुस्ल करना मेरे लिए ज़रूरी है? मुस्तहब है। क्या है? अच्छा है। क्या है? वाजिब नहीं है, फ़र्ज नहीं है। अगर आप गुस्ल कर सकते हैं तो आप एयरपोर्ट पर अपने घर से क्या करें, गुस्ल करके एहराम बांध लें, तो ये अच्छा है। अगर ना गुस्ल कर सके तो वुज़ू कर लें। क्या कर लें? वुज़ू कर। कोई वाजिब फ़र्ज नहीं है, ठीक है। पानी गर्म, ये ना हो कि ठंडे पानी से आप गुस्ल करें कि मैं एहराम बांध तो बीमार हो जाए। अगर आप समझते हैं पानी ठंडा है, नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? वुज़ू कर लें। क्या कर लें जी? वुज़ू कर लें। एहराम, अच्छा जी, वुज़ू कर लिया। अब एहराम आपने बांध लिया, अगला काम क्या किया जी आपने? एहराम आपने बांध लिया। एहराम जब बांधा आपने, तो अब मैं क्या करूं? एहराम बांधने के बाद अब यहाँ पे रुकिए जरा, बताता हूँ। जो खवातीन है वो ये बांधेगी? नहीं, खवातीन अपने घर वाले कपड़े पहन सकती हैं। खवातीन अपने सिले हुए बापर्दा जो आपके कपड़े घर में आप पहनती हैं, साफ सुथरे, नीट क्लीन, पाक साफ, मुनज़्ज़ा मुज़क्का, वो आप अपने कपड़े पहन रहे हैं। आपका यही इराम है। आपका क्या है? इसके साथ अगला मसला जो खवातीन के लिए, आजकल जो खवातीन को पता नहीं आप भी देते हैं, स्कार्फ देते हैं। ये स्कार्फ देते, बस ठीक है, वैसे नहीं। ये स्कार्फ खवातीन को यहाँ से मिलेगा, ये इनकी तरफ से गिफ्ट होता है, माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। ये खवातीन के लिए ज़रूरी नहीं है, खवातीन के लिए ज़रूरी। जो सहूलत समझे आप अपने सर के मुताबिक दुपट्टा जो पर्दा भी करना चाहे वही आपके लिए काफ़ी है। अगर ये पहन ले तो ये भी काफ़ी है, ये सर पे डाल दे तो ये भी क्या है, ना भी मिले ये तो कोई बात नहीं, आपके घर का दुपट्टा ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन एक मसला इसके साथ है जो ज़रूरी बताना चाहता हूँ। मसला ये है कि अगर आपने ये वाला पहना, ये वाला आपने क्या किया, अब खवातीन जब वुज़ू करेंगी ना तो इसके ऊपर से वुज़ू नहीं करना, मसा इसके ऊपर से नहीं करना, मसा इसके ऊपर से, इसके नीचे हाथ डालना है और अपने बाहों को, जो मसा आपका तरीका है वही तरीका है, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। इसको जब पहनना है तो पहन के ये नहीं कि इसके ऊपर से हाथ घुमा दिया मसा के लिए, इसके नीचे बाहों के अंदर हाथ लगा के मसा आपने करना है, वरना आपका वुज़ू जब, चूंकि मसा फर्ज है, मसा क्या करना है, मसा वुज़ू के अंदर फर्ज है। अगर आपका मसा ना हुआ तो आपका वुज़ू नहीं है, जब आपका वुज़ू नहीं है तो आपकी नमाज भी नहीं है, जब आपका वुज़ू नहीं है तो तवाफ भी आपका नहीं है, क्योंकि तवाफ के अंदर वुज़ू जरूरी है। बात समझ आ गई इसकी, जो आपके मुताबिक मसला था। आप अपने घर वाले लिबास के अंदर ही, यही आपका एहराम है, आपने एहराम कपड़े पहन लिए जो भी है, इसको चाहे तो ओढ़ ले चाहे तो ना ओढ़े। अगर इसको ओढ़े तो मसा करते वक्त इसको थोड़ा सा ऊपर करके सर के ऊपर आपने हाथ फेरना है ताकि आपका मसा हो जाए, ताकि आपका क्या हो जाए। हाँ, इसमें एक जो इंतजामी मसला है वो ये कह रहे हैं कि ये आपका जब होगा ना तो इनको पहचानने के अंदर आसानी होगी कि ये हमारे ग्रुप का बंदा है, ये क्या है, हमारे। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, वहाँ आप जाएंगे ना तो आपको सबसे ज्यादा जो लोग मिलेंगे ना वो इंडोनेशियन होंगे। कौन होंगे? इंडोनेशियन। सबसे ज्यादा नौजवान खवातीन, नौजवान, हमारे तो बूढ़े होकर लोग जाते हैं ना, बूढ़े हो गए यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप नौजवानों की कितनी तादाद है। आम बूढ़े लोग हमारे पाकिस्तान के लोग जाते हैं, माँ बाप को कहते हैं चलो आप पैसे आगे दो आप उम्रा करो जाए। वहाँ जो है ना उनकी गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा करती है, जवानी में उम्रा करवाती है। क्या करती है? ताकि ताकत में सफा परवा की सही सही हो, तवाफ सही हो, ज़ियारतें सही हो, जवानी में ताकत में होता है बंदा। वहाँ जो खवातीन मिलेंगी, मर्द मिलेंगे ना, वो इंडोनेशियन, वो सब एक लिबास पे होते हैं, वो सब क्या होते हैं। और फिर मजे की बात बताऊँ एक और, इंडोनेशियन लोगों को तवाफ की दुआएं भी आती है, हमारे बंदों को कुछ नहीं आता। यहाँ जो है ना बैठे लोग जो है बड़ी मुश्किल से कोई नमाज आती होगी, वो मैंने देखे हैं खवातीन को मताफ के अंदर पूरी दुआएं पढ़ती हैं, वो तैयारी करके आते हैं, वो सीख के आते हैं, पूरा साल वो सीखते रहते हैं, फिर जाके उम्रा करने आते हैं। हमारे बंदों को तो यहाँ धक्का देके जहाज में घुसेड़े अंदर, जहाज में डालो बस, ठीक है उधर। अच्छा जी,
تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواتین پہنے کی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، چونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارے گروپ کے افراد ہیں، پہچاننا، تو یہ پہن لے آپ بہتر ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا احرام کے بارے میں 2 چیزیں آپ کو۔ اب احرام جب باندھ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ غسل مستحب ہے۔ غسل کیا ہے؟ کر لے، نہیں کر سکتے نہ کریں، بہتر ہے کر لے، نہیں کر سکتے مجبوری ہے نہ کریں، مجبوری ہے نہ کریں، نہیں کریں۔ اچھا اب کیا کریں جی؟ وضو کر لیں، وضو کر کے احرام پہن لیا، خواتین نے احرام جو ہے نا وہ اپنا بنا لیا۔ اب کیا کریں؟ ابھی سر ننگا نہیں کرنا۔ احرام میں آپ نے سر ننگا رکھنا ہے نا، احرام کے اندر آپ نے سر کیا رکھنا ہے؟ لیکن جب آپ ابھی احرام پہن رہے ہیں پہلا، ابھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی، ابھی آپ نے عمرے کی، جب احرام پہن لیا تو احرام پہننے کے ساتھ اپنا سر ڈھانپ دیں، ٹوپی پہنے، کپڑا رکھیں، 2 رکعت کیا کریں؟ نفل پڑھیں، 2 رکعت کیا کریں؟ ایئرپورٹ کے اوپر مسجد بنی ہوتی ہے چھوٹی سی، اندر نفل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے ساتھ آپ ادھر بیٹھے بیٹھے دعا کریں۔ کیا کریں بیٹھے بیٹھے؟ کہ یا اللہ میں اللہم انی ارید العمرۃ، عربی میں کہہ لیں، نہیں تو پھر اردو میں کہہ لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ وتقبلہ منی، یا اللہ تو میرے لیے اس کو آسان کر دے اور مجھ سے کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ یہ نیت کر لیں۔ جو عورتیں ہیں وہ یہ کہہ لیں فیسرھا وتقبلھا، وہ ضمیر کو بدل دیں گے، مرد کیا کہ فیسرہ، عورت کیا کہے گی فیسرھا، فیسرھا، یہ چینج تھوڑا سا چینج، ضمیر چینج ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ادھر بیٹھے بیٹھے دعا مانگی، اب آپ کی عمرے کی نیت ہو گئی، عمرے کی نیت، نفل 2 پڑھ لیے، کیا کر کے؟ سر ڈھانپ کے، کیا کر کے؟ جو پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں غسل کرنے کے بعد، احرام پہننے کے بعد، وہ بھی عمرہ نہیں ہے، وہ بھی احرام نہیں باندھا آپ نے، یعنی احرام پہنا ہے نیت نہیں کی، وہ جو 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں وہ سر ڈھانپ کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ ادھر بیٹھ کے آپ کیا کریں؟ دعا مانگیں، اس دعا کے اندر ہی نیت کر لیں، اس دعا کے اندر کیا کر لیں؟ اب یا آپ نے نیت کر لی، اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے، کیا ہو گیا؟